ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد صدق اللہ العظیم۔ جو آدمی بہت زیادہ گالیاں دیتا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اور اس کی عادت کو گالیاں دینے کی ختم کرنے کے لیے، یا بہت زیادہ لڑاکا ہو، بد اخلاق ہو، بحثیں ہر وقت جو ہے بحث تکرار میں پڑھنے والا ہو، اس عورت مرد کی یہ خصلت ختم کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ بہت ہی مضبوط قرآن پاک کا عمل ہے۔ اور یہ آیت اتری بھی ایسے ہی بندے کے متعلق ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا نضر بن حارث۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ وہ مکہ میں بد اخلاقی میں، گالیاں دینے میں بہت مشہور تھا۔ لوگ کہتے تھے اس کو چھوڑ دو، یہ بندہ بہت ہی لڑکا ہے، بد اخلاق ہے، گالیاں دیتا ہے، اور ایسی گالیاں دیتا تھا کہ لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ ایجاد کر رہا ہے گالیاں۔ بعض آپ کے بھی محلوں میں لوگ ہوتے ہیں نا، ان پہ نزول ہوتی ہیں گالیاں، اور بعض پہ خیر نزول ہوتا ہے، بعض پہ شر کا نزول ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث میں فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ جو ہے، اس میں کہا منافق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، امانت دیں گے اسے، بات کی امانت کہ میری بات کسی تک نہ پہنچانا یہ امانت ہے، یا میرے پیسے، زمین، کوئی بھی امانت، وہ خیانت کرے گا۔ یہ 3 نشانیاں جس میں ہے وہ پکا منافق ہے، اور وہ جہنم میں طے میں ہوگا۔ مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا چوتھی خصلت بھی ہے منافق کی کہ جب بات کرے گا تو گالی دے گا۔ اب ہمارا کلچر بن چکا ہے، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، گلیوں میں، محلوں میں، ہمارے پڑھے لکھے لوگ، ہمارے جو ہے دیندار لوگ بھی، دنیا دار لوگ بھی گالیاں دیتے ہیں، اور عورتیں بھی گالیاں دے رہے ہیں، بچے بھی گالیاں دے رہے ہیں۔ مطلب کلچر بن چکا ہے گالی دے کے بات کرنا۔ جو گالی دے کے بات کرنے والا ہو، مسلم شریف کی حدیث بتا رہی ہے، وہ پکا خاصمہ کا لفظ ہے، وہاں جھگڑالو ہے، بد اخلاق ہے، گالیاں دینے والا ہے، تو وہ منافق ہے۔ وہ نضر بن حارث مکے کا ایسا بد اخلاق تھا کہ نبی علیہ السلام جب تبلیغ کرتے تو وہ گالیاں دیتا، وہ توہین کرتا۔ ابھی یہ ہمارے ساتھ مکہ میں وقت گزارا ہے عمران صاحب نے، راجہ عمران رفیق صاحب، ہم بتھا قریش اور مکہ کی گلیوں میں ہمارے ساتھ پھرے ہیں، یہ ابھی حج پہ تھے وہاں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ مکہ کے پہاڑ سخت ہے نا، وہاں کے بندے بھی سخت تھے۔ مدینے کے اندر نرمی ہے، میدان ہے۔ اب وہاں پر کیا ہوا کہ آپ دیکھیے کہ وہ نضر بن حارث کہتا تھا، نعوذ باللہ، جب حضور علیہ السلام یہ صحابہ کا ذکر آتا تو گالیاں دینی شروع کر دیتا، اور کہتا یہ سب جھوٹ ہے، مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہونا، یہ صرف باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، جیسے آج بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے بندے کہتے ہیں یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ ساری باتیں علماء بلیک میل کرتے ہیں، مسجد میں جاؤ ڈراتے ہیں، اور جی قبر ہے، حشر ہے۔ یہ وہی نضر بن حارث بھی یہی کہتا تھا۔ آپ اٹھائیں آج سے 1445 سال پہلے کا واقعہ، اور کتاب میں کون سی بتا رہا ہوں، آج سے 900 سال پرانی۔ میں کوئی آج کل 250 سال کا قصہ آپ کو نہیں سنا رہا جسے کتاب میں لکھا ہو، واقعہ ہے 1445-50 سال پرانا، اور لکھنے والا جو ہے ابن کثیر آج 800-900 سال پہلے لکھا ہے۔ اور یہ بات آج آپ ٹی وی پہ سنتے ہیں، اور یہ مولویوں کی باتیں، ڈراتے ہیں، یہ پیسے نکالیں تاکہ لوگ، اور یہ قبر کی بات قصے کہانیاں ہیں، یہ حشر قصہ کہانی ہے۔ نضر بن حارث کہتا تھا یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ نضر بن حارث کہتا تھا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے ہیں نا، یہ جھوٹ ہے، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، یہ کچھ نہیں ہونا، کوئی آسمان کو بنانے والا نہیں ہے، کوئی زمین کو بنانے والا نہیں ہے، کوئی موت کے بعد زندگی نہیں ہے، بس جو کرنا ہے کرو، موج کرو اور اپنی زندگی گزارو۔ یہ بات آخر اس نے اللہ کی اتنی توہین کی کہ امام ابن کثیر نے لکھا کہ آسمان جب یوں آسمان پہ ایک دن بجلی کڑک رہی تھی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اکڑ گیا۔ بد اخلاق جو ہوتا ہے نا، وہ تو دیندار نہیں دیکھتا میرے سامنے کون ہے،
مولا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ مکہ مکرمہ میں جا رہے تھے شیطان کو کنکریاں مارنے، پیدل، نفق ہے سرنگ، وہاں سے جاتے ہیں، تو وہ پیدل جا رہے، ساتھ اب بندے ہم تھے، تو پیچھے ایک دوسرے عقیدے کا بندہ، اتنی بڑی بڑی داڑھی رکھی ہوئی، اس نے کہا، حالانکہ انہوں نے اپنے کو چھپایا ہوا تھا، یوں کیا ہوا، لیکن وہ پہچان لیا، وہ گالیاں دینے شروع ہو گیا وہ مکہ میں، وہ ساتھ چلتا رہا، گالیاں دیتا رہا، چلتا رہا کہ آپ بدتی ہیں، آپ یہ شرک کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کو میں تھوڑا سا سختی کروں، پھر حضرت نے کہا نہیں، پھر میں نے کہا حضرت آپ کی تو وہی بات ہو گئی کہ مکہ میں بیٹھ کے نضر بن حارث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے یوں کہتا تھا، آپ جھوٹ بول رہے، نعوذ باللہ۔ اور ایک دن آپ علیہ السلام تبلیغ کر رہے تو کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بتاؤ اللہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے یا پیتل کا ہے، یہ تو بتاؤ نا۔ جب یہ جملہ اس نے کہا نا، آسمان پہ بجلی چمک رہی تھی، کڑک رہی تھی، ایک دم اس کی کھوپڑی پہ گری اور کھوپڑی ٹوٹ گئی، مر گیا۔ یہ آیت اتری اس کے لیے۔ اب آپ سمجھے بیک گراؤنڈ اس کا۔ اب اس نے کیا کہا، اب اللہ فرماتے ہیں، اب آپ کو آیت سمجھ آئے گی جب وہ پوری بیک گراؤنڈ، کیونکہ میں پورے قرآن کی تفسیر آپ کے سامنے وظائف کی شکل میں ریکارڈ کرا رہا ہوں اور بیان کر رہا ہوں۔ ابھی 17واں پارہ شروع ہو گیا ہے، ہر آیت ایک آیت، اس کا وظیفہ، اس کا شان نزول، یہ اصل سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ آپ جب کسی کو اپنا نفع کا پتہ چلتا ہے نا کہ مجھے فائدہ کدھر سے ہوگا، تو مزدور کو بھی وہ بات سمجھ آ جاتی ہے، اور جہاں نفع نہ ہو نا تو انجینئر کو بھی بات سمجھ نہیں آئے گی، ہے نا یہ بات۔ اصل بات ہے نفع۔ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ سارے بولیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ اور مغرب کے بعد جو ہے نفل کتنے ہوتے ہیں؟ سنتے کتنی ہوتی ہیں؟ سنتے پڑھ لی، نفل پڑھتے ہی نہیں۔ مثال دے رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا نا، 2 روپے 2 روپے 4 روپے، $2 $2 $4، ایک دم سمجھ آتی ہے نا۔ اصل نفع کی، انسان نفع کے پیچھے بھاگتا ہے، یہ کمزوری ہے انسان کی، یہ گناہ نہیں ہے، یہ ہماری فطرت ہے، اللہ نے بنائی ہے۔ اب یہاں اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ، اور بعض لوگ ایسے ہیں مَن يُجَادِلُ، جو جھگڑتے ہیں فی اللہ، اللہ سے بھی جھگڑتے ہیں، اللہ پہ بھی بحث کرتے ہیں، بغیر علم، علم نہیں ہے ان کے پاس۔ بھئی آپ کی فیلڈ نہیں ہے، جو آپ کو کیا ضرورت ہے اس پہ بات کرنے کی؟ لِكُلِّ فَنٍ رِجَال، جو جس فیلڈ کا ماہر ہے آپ اس سے پوچھیں اور اس پہ یقین کر لیں۔ ڈاکٹر کی فیلڈ میں بولے، انجینئر کی فیلڈ میں نہ بولے، انجینئر پائلٹ کی فیلڈ میں نہ بولے، پائلٹ جو ہے وہ مفتی کی فیلڈ میں نہ بولے۔ ہر فیلڈ ہے، علماء کی اپنی ہے، دنیا داروں کی اپنی ہے۔ اب یہاں کا بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یعنی بد اخلاق ہیں ایسے۔ اور یجادل، جھگڑا کرنا، یہ نہیں کہ خالی بات کرنا، بات کرنا اور چیز ہے، یجادل مجادلہ، مباحثہ نہیں، مجادلہ اور چیز ہے، مناظرہ اور چیز ہے۔ آج جتنے ہوتے ہیں مناظرے نہیں ہوتے، مجادلے ہوتے ہیں۔ میں اس لیے کسی مسلک کو، کسی جماعت کو، کسی تنظیم کو، کسی تحریک کو میں یہاں منبر پہ بیان نہیں کرتا، کیونکہ ہم کیوں کسی تنظیم تحریک کے جو ہے پاسبان بنے؟ ہم قرآن اور سنت کے پاسبان بنے۔ یہ تنظیمیں، تحریکیں، یہ مسالک، یہ اپنے دفاع میں لگے رہتے ہیں اور مناظرہ نہیں ہوتا۔ پھر مخالف جو ہوتا ہے دوسرے پر گن تان لیتا ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے یہاں مجادلے کی طرف اشارہ کیا، یجادل، وہ لڑائی کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، بحث کرتے ہیں، اللہ پہ الزام لگاتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ پھر آگے کیا کرتے ہیں؟ بغیر علم، جاہل ہو کر، ان کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ کہہ دو ہمارے بڑے بتائیں ہمیں، جاہل آدمی ہے وہ بھی بحث کر رہا ہوگا۔ ابھی آپ حج پہ، چونکہ میں یہ بھی ہو کر آئے، حج پہ جاہل بندے بحثیں کر رہے ہوتے ہیں، اور نہیں جی 4 رکعت پڑھنی چاہیے مینا عرفات میں۔ اچھا عالم کوئی نہیں ہے؟ اچھا جتنے علماء ہیں نا وہ خاموشی سے اپنی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی 2 یا 4 جو بھی پڑھے، اور عام جو بندے ہوتے ہیں، جاہل لوگ، مرد عورتیں، وہ لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک جاہل آدمی کو میں نے دیکھا، وہ تو مصلی پہ جا کے بیٹھ ہی گیا امامت کے، کہنے لگا میں جماعت کراؤں گا اور میں زور اثر اکٹھی پڑھاؤں گا۔ مسجد نمرہ میں اکٹھی ہوئی ہے۔ اب میں نے ان لوگوں کو کہا اس کو کیوں تم، یہ آئی جاہل آدمی۔ اب دیکھیں یہ بغیر علم، یہ ہماری معاشرے میں بھی یہی حال ہے۔ آپ یہاں روڈ پہ جائیں تو آپ کو سارے مفتی ملیں گے، سارے حکیم ملیں گے، سارے ڈاکٹر ملیں گے آپ کو۔ ہمارا تو ہر بندہ ڈاکٹر ہے، ہر بندہ حکیم ہے، ہر بندہ مفتی ہے، ہر بندہ دم بھی کرتا ہے، تویز بھی دیتا ہے، سارے کام کرتا ہے۔
یا کا بغیر ویتبع اور اتباع کرتا ہے کس کی؟ کل شیطان مرید، شیطان مرید ملعون لعنتی، مرید کہا اس کا کہ شیطان کے پیچھے چلتا ہے، شیطان اس کو لڑاتا ہے، بحثیں کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بد اخلاق ہوتا ہے۔ پھر وہ نضر بن حارث یہ کرتا تھا، اللہ نے آخری جملہ اس کے لیے کہا کتب علیہ، یہ اللہ نے لکھ دیا ہے اس کے بارے میں جو یہ لڑائیاں کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے۔ آپ جب بات کریں کسی سے، آپ کا مخالف ہے، عقیدے کا مخالف ہے، آپ کا مسلک کا نہیں ہے، لیکن آپ اس کا نام عزت سے لیں، آپ اس سے بات کریں، اس کو جواب دے دیں ادب و احترام سے، آپ اس طرح روش اختیار کریں، آپ کا نہیں بھی ہے تو وہ آپ کا بن جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی ہے عمل سے، اخلاق سے، زیادہ آپ کے اخلاق سے لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور ہماری تبلیغ جو ہے وہ اخلاق کی نہیں ہے، ہم جو ہے تقریر کے ماہر ہیں، اخلاق کے نہیں ہیں۔ تو یہاں کہا کتب علیہ، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے، انہ من تولاہ، اور جو اس کے پیچھے چلے گا نا، شیطان کے پیچھے، فَإِنَّهُ يُضِلُّ، شیطان کا کام ہی گمراہ کرنا ہے، وہ بھٹکائے گا، وَيَهْدِيهِ، اور تمہیں دور لے جائے گا، رہنمائی کدھر کرے گا؟ تمہیں حق سے دور لے جائے گا، رہنمائی کدھر کرے گا؟ کدھر کی تمہیں منزل دکھائے گا؟ اِلَىٰ عذاب السعیر، جو تمہیں ذلت دینے والا عذاب ہے دوزخ کا، اس طرف لے کے جائے گا۔ تو اب آپ اگر چاہتے ہیں جہنم کے آگ سے بچیں تو پہلے ہٹ درمی چھوڑ دیں، میں چھوڑ دیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرکزہ سلطان الاولیاء ہیں، آپ نے اپنے خلفاء کو جب رخصت کیا تو خلفاء سے کہا بیٹا میں تمہیں خلافت دے رہا ہوں سب کو، لیکن نہ خدائی کا دعویٰ کرنا نہ کبھی نبوت کا دعویٰ کرنا۔ تو ایک خلیفہ کہنے لگے حضرت آپ کی صحبت میں رہنے والے ہم، عبد القادر جیلانی کوئی عام بندے تو نہیں تھے، اور ان کی صحبت میں جو خلافت لیں وہ کتنے بڑے ہیرے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا ہم خدائی کا دعویٰ کریں گے یا نبوت کا یا ہم خدائی کا؟ آپ نے کہا ہاں، جب بندہ کہتا ہے نا جو میں نے کہا یہی ٹھیک ہے تو وہ خدائی کا دعویٰ ہے، اور جو میں نے کیا کام یہی ٹھیک ہے یہ نبوت کا دعویٰ ہے۔ دنیا میں جو کہا اللہ نے وہی ٹھیک ہے بس، اور جو نبی نے کر کے دکھایا وہی ٹھیک ہے، باقی کسی کا کچھ ٹھیک نہیں ہے، اللہ اور رسول بس۔ اب یہاں کیا ہے، اللہ نے کہہ دیا تم جس کے پیچھے چل رہے ہو نا، میں، تکبر، غرور، ہٹ درمی، لڑائی، گالیاں، بد اخلاقی، یہاں بد اخلاقوں کا ذکر ہے، اور بد اخلاقوں کا جو سب سے بڑا مقتدا تھا نضر بن حارث، اس کے لیے آیت اتری اور بتا دیا تم بھی گالیاں دو گے نا، تم بھی بد اخلاقیاں کرو گے، تم بیوی کے ساتھ بد اخلاقی، بچوں کے ساتھ بد اخلاقی، بیوی کا خاوند سے بد اخلاقی، اور بہن بھائیوں سے بد اخلاقی، دفتر میں بد اخلاقی، مارکیٹ میں بد اخلاقی، مسجد میں ہی بد اخلاقی، یہاں تو مسجد میں لوگ آتے ہیں اپنے اماموں سے بد اخلاقی کرتے ہیں۔ یہاں تو اللہ کا فضل ہے ہماری کمیٹی ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کا کرم ہے یہ، اس لیے آپ کو جھگڑا کبھی نظر نہیں آتا، یہاں سکون ہے یا نہیں کتنا۔ مسجدوں میں تو کمیٹیوں نے بد اخلاقی بنائی ہوئی ہے، جنرل سیکرٹری صاحب بد اخلاقی کرتے ہیں، صدر صاحب، فائنانس سیکرٹری، مسجدوں میں تو بہت مسئلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا اخلاق اچھے کرو۔ آپ مرد بد اخلاق ہے، عورت بد اخلاق ہے، لڑاکا ہے، جھگڑالو ہے، کوئی بھی بندہ ایسا تو بحثیں بہت کرتا ہے، ہر وقت جو ہے وہ اس کو بات سمجھ ہی نہیں آتی، اعتراض کرتا رہتا ہے، تبلیغ پہ اعتراض کرتا ہے، قرآن پہ اعتراض کرتا ہے، یا مدرسوں پہ اعتراض کرتا ہے، یا اسلام پہ اعتراض کرتا ہے، یا آپ کی زندگی پہ اعتراض کرتا ہے، یا آپ کے گھر پہ اعتراض کرتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہو۔ آپ یہ آیت کریمہ، آیت کون سی ہے؟ آیت نمبر 3 سورہ حج 17واں پارہ، آیت نمبر 3 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ اتنی پوری آیت آپ اس کو 40 بار پڑھیں، اور 2 ہفتے 15 دن اس کو پانی پہ پلائیں، اور اس کو جو ہے پانی پہ پلائیں اور اس کے لیے دعا کریں یہ پڑھ کے، اللہ تعالیٰ اسے شیطان کی مریدی سے نکال دے گا۔ یا مرید کا لفظ بھی ہے، مرید تو آپ لفظ سنتے ہیں نا، یہاں پر مرید کا لفظ ہم جو بولتے ہیں نا، لیکن یہاں اللہ نے شیطان کے مرید کچھ لوگوں کو کہا، جو شیطان کا مرید بن گیا ہے نا، اللہ اسے شیطان کی مریدی سے نکال دے گا۔ یہ شیطان کو مرید کا لفظ جو بولا ہے، اس پہ پورا ایک درس ہوتا ہے کہ مرید کا لفظ جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں یہ وہ مرید نہیں ہے، یہ عربی والا لفظ مرید ہے، اور یہ آپ کو قرآن پاک میں چند جگہ ہی ملے گا۔ تو شیطان ملعون ہے، لعنتی ہے، بدبخت ہے،
اس لیے اس کے لیے لفظ یہ استعمال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو نکالے گا، اس کے لیے پڑھ کے دعا بھی کریں، اس کو کھانے پینے پہ کھلائیں پلائیں بھی انشاءاللہ۔ یہ آیت کریمہ بد اخلاقی، گالیاں دینے والا، اور جو بچہ گالیاں دینی شروع کر دے، بعض بچے اسکول سے سیکھ لیتے ہیں یا کسی ماحول سے، دوستوں سے، گلیوں محلوں سے، تو اس کے گلے میں یہ آیت لکھ کر ڈال دیں اور اسے پلائیں 15 دن، انشاءاللہ اس کی گالیوں کی عادت ختم ہو جائے گی۔ بڑا آدمی ہے تو اس کے تکیے میں رکھ دیں لکھ کر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا اور شیطان کی مریدی سے نکال دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب